میں اپنے بیان کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے سے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے ایک تابعی بزرگ تھے۔ تابعی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی صحابی رسول کی صحبت پائی ہو ایمان کی حالت میں۔ حضرت حسن بصری مشہور تابعی بزرگ تھے۔ انہوں نے 70 بدری صحابہ کی زیارت کی تھی اور ان کی صحبت پائی تھی۔ خالی ایک صحابی کی صحبت پانے والا تابعی بن جاتا ہے، اور جس نے 70 بدری صحابہ کی صحبت پائی ہو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اچھا، یہ اپنے مریدوں کو جب واعظ و نصیحت کرتے، اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یعنی وہ نفوس قدسیہ صحابہ جن کو میں نے دیکھا ہے، اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو تم یہ سمجھتے کہ ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کے زہد، تقویٰ، پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو تم یہ سمجھتے کہ ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ یہ سمجھتے کہ تمہارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھاتے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ حالانکہ ان کے جو شاگرد یا ان کے جو مرید تھے وہ کم از کم تبع تابعی تو تھے ہی۔ تبع تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے کسی تابعی کی صحبت پائی ہو، تو وہ نیک لوگوں کا دور تھا۔ لیکن پھر بھی وہ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ صحابہ جن کو میں نے دیکھا ہے، تم انہیں دیکھتے تو کہتے ہیں کہ ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ تمہارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مال تو ہے، اولاد نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ زراعت نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، باغات نہیں ہے، پھل نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، غربت بہت ہے۔ تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا استغفار کرا کرو۔ اب جب وہ شخص چلا گیا تو آپ سے سوال کیا کسی نے کہ مختلف طرح کے لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، آپ نے سب کو یہ کہہ دیا کہ استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جس میں حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا تھا، جس کے قول کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا رہے ہیں۔ فَقُلْتُ، میں نے اپنی قوم سے یہ کیا کہا، استغفروا ربکم، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے معافی چاہنا، معافی مانگنا۔ تو آپ نے اپنی قوم کو کیا کہا، استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ۔ غفار کا مطلب کیا ہوتا ہے، خالی بخشنے والا اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ بہت زیادہ، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ
معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اچھا استغفار کرو گے تو پھر کیا ملے گا؟ ایک تو وہ تمہیں بخشے گا، پاک کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ سب سے پہلا فائدہ تو تمہیں یہ ہوگا۔ پھر کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ پھر اس استغفار کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اچھا یہ بارش جو برسائے گا نا، یہ رحمت کی بارش ہوگی۔ بارش کئی دفعہ زحمت بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں بارش بہت زیادہ آ جاتی ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں، لیکن اس استغفار کرنے سے اللہ جو بارش برسائے گا وہ کون سی بارش ہوگی؟ وہ رحمت والی بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا اور مال عطا فرمائے گا۔ وہ مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا، یعنی ایسی بارش برسائے گا، ایسی رحمت کرے گا، ایسی کرم نوازی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کرنا ہے استغفار۔ کیا کرنا ہے؟ بولے استغفار کرنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی سورہ ہود کے اندر اس سے ملتی جلتی آیت فرمایا، استغفروا وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ استغفروا ربکم، کیا کرو تم؟ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تو وہ ایک خاص مدت تک کے لیے، ایک مقررہ مدت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کثیر فائدہ عطا فرمائے گا، اچھا فائدہ عطا فرمائے گا۔ اچھا استغفار سے ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یار استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، معاف ہوتے ہیں گناہ، انہ کان غفارا، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آج میں نے یہاں پر بیان کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ استغفار کریں گے تو تمہاری بخشش ہوگی ضرور۔ پہلا انعام کیا ملے گا؟ اللہ بخشے گا، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن میں آپ کی توجہ ایک دوسرے پہلو کی طرف دلوانا چاہتا ہوں یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے والے کو کشادگی عطا فرماتا ہے، اس کی تنگی کو دور فرماتا ہے، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کی معاشی جکڑن ختم ہو جاتی ہے، اس کو جو رزق کے پرابلمز، روزی کے مسائل، خرچہ پورا نہ ہونا، اور خاص طور پر یہ جو کرنٹ سچویشن ہماری جا رہی ہے اس وقت کے اندر، میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں سارا ہفتہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ جمعے کا بیان ایک رسمی بیان نہ ہو کہ بس میں نے بول دیا اور لوگ آئے، لوگوں نے سنا اور بس چلے گئے، نہیں، بلکہ اس بیان کے اندر کوئی سلوشن ہو، کوئی کاز ہو، کسی ٹارگٹ پر، کسی ہدف پر کوئی بات کی جائے، لوگوں تک کوئی میسج کنوے کیا جائے۔ اور اس وقت
یقین کریں کہ جو صورتحال ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس مشکل صورتحال سے ہم نکلیں کسی طریقے سے، سارے یہ چاہ رہے ہیں ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہمارا روپے کی قدر میں اضافہ ہو جائے، ہم دنیا کی دوڑ میں جو پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دوڑ میں آگے نکلنے کی توفیق کون دے گا؟ سوال ہے یہ، بینگ اے مسلم۔ کوئی اور راستہ ہے؟ کوئی ہمیں اس صورتحال سے نکال سکتا ہے؟ جن اسباب کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یاد رکھیں خدا کی قسم، اگر مسبب الاسباب نہ چاہے، مسبب الاسباب اگر نہ چاہے تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہیں، یہ اسباب ہمیں فائدہ دے سکتے نہیں ہیں۔ اچھا، میں نے اس پر قسم اٹھا دی، آپ بھی آگے سے ہاں میں سارے ہلا رہے ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، یقین ہے نا ہمارا، نو پلیس آف ڈاؤٹ۔ نکالے گا تو کون نکالے گا؟ بولے سارے، کون نکالے گا؟ ذرا ایک دفعہ کہیں نا اللہ، کہیں سب بولے اللہ۔ کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا۔ اچھا، اللہ نکالے گا اور اللہ نے بتا بھی دیے کہ کیسے نکالوں گا۔ اسباب کو پسند کرتا ہے نا وہ، چلاتا تو وہی ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ اے بندے آ تو صحیح، تو ایک دفعہ میرے پاس، تو آ نا، تو آ صحیح۔ تیری مشکل کو حل کرنا میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، تنگ تو ہے، میں تو تنگ نہیں ہوں۔ کسی فقیر نے کہا تھا فقیر تو میں ہوں، میرا رب تو فقیر نہیں ہے۔ بھئی پھنسے ہوئے تو ہم ہیں، ہمارا رب تو پھنسا ہوا نہیں ہے نا، اس کے لیے تو یہ مسائل کوئی معنی نہیں رکھتے۔ فرمایا تو کر تو صحیح، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تو اللہ کی طرف رجوع تو لا، تو آ تو صحیح۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو وہ تجھے بہترین فائدہ دے گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تمہیں عذاب دینے والا نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا تجھے عذاب دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اسے کیا غرض ہے کہ تجھے عذاب میں مبتلا کرے؟ اسے کیا غرض ہے کہ وہ تجھے تنگی میں مبتلا کر دے؟ اسے کیا غرض ہے کہ وہ تجھے قرض کے اندر مبتلا کر دے، کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے تجھے؟ اسے تو پرواہ نہیں ہے نا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ رجوع لاتا ہے نا، آ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، سلوشن، دس از اے سلوشن، آئے بندہ۔ فرمایا بندے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے لیے مسائل ہی مسائل تو تیرے لیے ہیں، اور یہ تیرے لیے تو نے خود اپنے لیے مسائل بنائے ہوئے ہیں۔ مجھے تو غرض نہیں ہے میں تجھے آزمائش میں یا تجھے امتحان میں یا تنگی میں مبتلا کروں، مجھے کیا غرض ہے اس سے؟ میں تو قادر مطلق ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ میں تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، فرماتا ہوں کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو تجھے پیدا کیا ہے، تیرے نفع نقصان کا حقیقی مالک میں ہوں، اور میں تجھے عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کا عذاب ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کا خمیازہ جو ہم بھگت رہے ہیں۔ سب ہماری کامن ٹاک، ہماری عام گفتگو کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن پھر کیا کریں؟ حل کی طرف آئیں، اور حل کیا ہے؟ استغفروا ربکم، یہ حل ہے۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک ہے، صحیح ستہ کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے آپ پر استغفار کو لازم کر لے،
جو استغفار پر ڈٹ جائے، استغفار کرنے والا ہو جائے، بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے غم اور دکھ دور فرما دے گا۔ اگلی بات سنیں ذرا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، یقین کریں۔ خالی تمہارے دکھ دور نہیں ہوں گے، خالی تمہارے غم دور نہیں ہوں گے، فرمایا کہ تم استغفار کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے غم اور دکھ بھی دور کرے گا اور تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں پر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تمہارا گمان بھی۔ اچھا، ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ مایوسی پھیلانے لگ گئے ہیں، اب نہیں ہو سکتا جی کچھ بھی، بس اب بیڑا غرق ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، بس گیا، ختم ہو گیا سب کچھ۔ یار یہ وہ کرے جس کا کوئی نہ ہو، یہ بات وہ کرے جس کا، اسی پر تو اقبال نے فرمایا کہ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ سمجھے ذرا اس بات کو، یہ باتیں وہ کرے کہ کچھ نہیں ہو سکتا جی، بس گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ وہ کرے کہ جس کا کوئی نہ ہو۔ کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ وہ آفاق میں گم نہیں ہوتا، وہ اسباب کے ٹوٹنے، اسباب کے نہ ہونے اور ظاہر کے بالکل ختم ہو جانے پر مایوس ہرگز۔ یہ سمجھیے گا ذرا، اسی پر تو کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، اسی روئے زمین پر سانس لے رہا ہے، کھا پی رہا ہے، جی رہا ہے، لیکن کافر کا جہاں اور ہے، مومن کا جہاں اور ہے، کیونکہ مومن کا کوئی ہے، مومن کا رب تو وہ سب کا ہے، لیکن مومن کسی ایسے کو مانتا ہے کہ جو مایوس نہیں ہونے دیتا، جو مایوس، جس کے یہاں مایوسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو، اللہ تمہیں رحمتوں میں نہلا دے گا، ایسی رحمت کی برکھا برسے گی، ہریالی ہریالی ہو جائے گی، غم، دکھ، پریشانیاں، تنگ دستی دور ہو جائے گی، ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا یار نہیں، بڑی دعائیں بھی مانگتے ہیں یار، بڑا کچھ کرتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، جو ہی سورج نیا طلوع ہوتا ہے تو حالات اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں، اندھیرے میں، کیسے لگتا ہے جیسے اندھیرے میں جا رہے ہیں بالکل۔ یار اتنا بھی نہیں ہوا کہ ہم بالکل ہی پریشان ہو جائیں اور بالکل جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ ایک بزرگ وہ گزرے ہیں، وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، آخر میں ان کا نام بتاؤں گا وہ بزرگ کون تھے۔ راستے میں رات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میں رات بسر کرتا ہوں، لیکن رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، انہوں نے کہا چلو مسجد میں جاتا ہوں اور جا کے رات گزارتا ہوں۔ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی اور بیٹھ گئے، مسجد کا خادم آیا، اس نے کہا کہ مہربانی کریں آپ باہر نکل جائیں، میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ اچھا، یہ مسجدیں بند کرنے کا کنسیپٹ شروع سے چلا آ رہا ہے، بعض وقت ہم لوگ کہتے ہیں نا یار یہ مسجدیں بند کر دیتے ہیں یہ وہ، تو یہ کنسیپٹ ہے شروع سے نا۔ خادم نے کہا کہ حضرت اگر آپ باہر تشریف لے جائیں تو میں ذرا مسجد میں نے بند کرنی ہے، تو خادم نے ان کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ باہر نکلے بڑے پریشان، سردی بھی بڑی سخت ہے، رات گزارنی ہے۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلے تو آگے سے ایک نان بائی آ رہا تھا، نان روٹیاں لگانے والا، تندورچی،
اس نے دیکھا یار یہ بزرگ ہیں، چہرے پر عبادت کا نور عیاں ہے، اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، رات ہے، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، سردی ہے، میں ان کو ذرا پوچھ لیتا ہوں کہ حضرت اگر میری لائق کوئی خدمت ہے تو مجھے ارشاد فرمائیں۔ وہ نان بھائی نے پوچھا نا، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا میں رات گزارنی تھی، مسجد بند ہو گئی ہے، تو بس میں نے کہا اگر کہیں رات، تو نے کہا کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں، آئیں، رات رکیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو کھانا پیش کروں گا، آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، گھر میں رکے۔ تو وہ نان، جب صبح فجر میں اس نے نان لگانے تھے نا، اس کے لیے وہ آٹا گوندھ رہا تھا، یہ میدا اور آٹا گوندھتے ہیں نا، تو جب وہ نان بھائی جو ہے وہ آٹا گوندھتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، ان بزرگوں نے سنا نا تو دیکھ کر مسکرائے، کہنے لگے بیٹا تو استغفر اللہ آج ہی پڑھ رہا ہے یا روز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا میری عادت ہے، میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ کہنے لگے اچھا تو استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی تجھے ملا ہے یا خالی پڑھتا ہی جا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ فائدے کی بات کرتے ہیں، اس استغفر اللہ کی برکت میں نے یہ دیکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ جو میری پوری نہ کی ہو، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی حاجت، میری کوئی ایسی تمنا، کوئی ایسی میری خواہش باقی نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس استغفار کی وجہ سے پوری نہ کی ہو۔ ہاں ایک دعا ہے وہ مانگتا ہوں لیکن پوری نہیں ہو رہی، اللہ کرم کرے گا، مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ وقت کے بہت بڑے محدث اور فقیہ امام احمد بن حنبل سے میری ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، میں چاہتا ہوں میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل، وہ بزرگ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس نان بائی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ لقد جررت جرن، مجھے کھینچ کر تجھ تک لایا گیا ہے، میں تو اللہ کے گھر میں رات گزارنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے گھر کا دروازہ بند ہے، تو اس کے پاس جا جو مجھے اللہ اللہ کر کے پکار رہا ہے اور میری طرف استغفار کر رہا ہے، رجوع لا رہا ہے، تو اس کے پاس جا، میں اس کی تمنا پوری کروں۔ تو استغفار کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، استغفار کرنے والے کو تنگدستی نہیں۔ ایک دفعہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ بہت تنگ ہوں، مالی بس فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں گھر میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ یوں پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ وظیفہ بتایا اور اس کے آخر میں کیا فرمایا، کیا پڑھا کرو؟ استغفر اللہ۔ پڑھے سب ذرا پڑھیں استغفر اللہ۔ مجھے اس بات پر یقین ہے، گمان نہیں کہوں گا کہ میں یہ کہوں کہ میرا غالب گمان ہے یہ ہو جائے گا، میں بڑے وثوق کے ساتھ اللہ کی رحمت پر ٹک ٹکی باندھ کر، یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو لوگ مجھے سنیں، آپ لوگ، میرا اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اگر ہم سب لوگ، سب پاکستانی استغفار کرنے لگ جائیں، کیا کریں؟ استغفار کرنے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہم پر کرم کرے گا، ضرور ہم پر کرم کرے گا۔ بتا دیتا ہوں کیسے پڑھنا ہے، بہت آسان، ویری ایزی۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا نا پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لفظ ہے استغفر اللہ، کیا ہے؟ میرے پیچھے ریپیٹ کریں استغفر اللہ، سب پڑھیں استغفر اللہ، سارے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا ورد کریں۔ ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں،
اور پھر دیکھیں اللہ ایسے راستے کھولے گا، ایسے راستے کھولے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، مختلف بتا دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ نماز کی پابندی بھی ہوتی رہے گی، استغفر اللہ بھی ہوتا رہے گا، ورنہ 70 مرتبہ ہر روز استغفر اللہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، 5000 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے عادت بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر پاک جگہ پہ پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر ہم سب لوگ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں، اللہ ہم پر ضرور ضرور کرم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ استغفر اللہ، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں، اللہ ہم پر کرم کرے گا۔